السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ تو گویا ہمیں قیامت کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دن قریب ہی ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ نمبر 10، اموات سے متعلق علامات قیامت، یعنی موت سے متعلق۔ اچانک موت۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آئے گا، اور کہا جائے گا یہ تو 2 دن کا چاند ہے، اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، اور اچانک موت ظاہر ہوگی، سڈن ہارٹ اٹیک، کارڈیک اریسٹ، ایکسیڈنٹس میں اموات، اور اسی طرح کی، یعنی بعض اوقات وداؤٹ اینی ریزن بیٹھے بیٹھے کولیپس ہو گئے، ختم ہو گئے، یعنی اس کی کثرت ہو جائے گی۔ پھر ہے وبا کے ذریعے کثرت اموات۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، سلمہ بن نفیل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو وحی کی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا میں اب تم میں باقی رہنے والا نہیں ہوں، یعنی میری موت قریب ہے، اور میرے بعد تم بھی بہت کم مدت تک باقی رہو گے، اور تم میرے پاس فنا ہو کر آؤ گے، تم میں سے بعض کو ہلاک کرے گا، اور یہ ساری چیزیں پوری ہوئیں۔ اور قیامت سے پہلے ایک شدید قسم کی وبائی بیماری ہوگی، یعنی ایک وبا آئے گی کہ جس میں بہت سے لوگ مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وبا جو اب آئی ہے یا کوئی اور آنے والی ہے، کیونکہ طاعون کی شکل میں تو وبا پہلے بھی آئی ہے، اور لیکن یہ ایک نیا ہی سیناریو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی کی ہے۔ لیکن جب وبا پھیل جائے تو پھر مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے فیصلے پر۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ جتنی بھی احتیاط کر لیں، اس کا یہ مطلب نہیں احتیاط نہ کریں، احتیاط کریں، لیکن احتیاط کے باوجود ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے اگر احتیاط کرنے کے باوجود کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو وہ کسی کو بلیم نہ کرے کہ اس کی وجہ سے لگی ہے، یا اس نے لگائی ہے، یا کاش میں یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا۔ نہیں، جو چیز آنی تھی بس وہ بہانہ بن گئی، وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے، انسان خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی طور پر پوری احتیاط کرے جتنی بھی وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے دین ہی کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی بیماری ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے سے متعدی ہوتی ہے، اور نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے۔ جس کو کوڑی کا مرض لگا ہوا ہے اس سے اس طرح دور ہو جاؤ جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس سے تمہیں لگ سکتی ہے بیماری، تم احتیاط کرو، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور پہلا حصہ کیا ہے کہ بس بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو جا پکڑے، اللہ کا حکم ہوگا تو لگ جائے گی، یعنی اللہ کے فیصلے اور حکم سے بھی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ جس قوم میں فحاشی اور عریانی عام ہو جائے اس میں
پھر ایسی قوم میں طاعون پھیلے گا اور اس کے ساتھ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا لوگوں نے کبھی پہلے تذکرہ ہی نہیں سنا ہوگا. یعنی یہ براہ راست اس کا تعلق فحاشی اور عریانی سے بھی ہے. ایسی بیماریاں جن کا نام پہلے کبھی کسی نے سنا ہی نہیں. پھر ہے نیک لوگوں کا یکے بعد دیگرے فوت ہونا، ایک کے بعد ایک فوت ہو جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، مرداس اسلمی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے، اس کے بعد کچھ لوگ جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ کو کچھ پرواہ نہ ہوگی. یعنی جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، جو ٹرسٹ وردی نہیں ہوں گے، کمٹمنٹ نبھانے والے نہیں ہوں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے، بیکار ردی کھجوریں ہوتی ہیں، نہ کھانے کے قابل، نہ پھینکنے کے قابل، نہ اگانے کے قابل، دوبارہ کچھ ان سے حاصل نہیں. پھر ایک اور علامت ہے نیک لوگوں کا چلے جانا اور بروں کا باقی رہنا. مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے. اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے، یعنی لوگوں کو اٹھا نہ لے. اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. یعنی نیکی کے کام کو نیکی نہیں سمجھے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. یہ کتنی بے شعوری کی اور ناسمجھی کی علامت ہوگی کہ انسان غلط کام کو غلط ہی نہ سمجھے. استغفر اللہ. تو جب انسان غلطی کو غلطی نہ سمجھے تو اس نے توبہ کیا کرنی ہے، اس نے کسی سے معافی کب مانگنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رویفہ بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ خشک یا تر کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پیش کی گئیں، انہوں نے کھائیں اور گٹلیاں اور وہ چیز باقی رہ گئی جو بیکار تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو جو اچھی اچھی ہوتی ہیں چن کے کھا لیتے ہیں، جو بیکار ہوتی ہے وہ نیچے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے ہی صحابہ نے بھی کیا، جو اچھی چیزیں تھیں وہ اس میں سے کھا لی اور باقی چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا بہتر چلے جائیں گے، یعنی جیسے بہتر کھجوریں کھا لی گئی ہیں، اور اس کے بعد کے بہتر چلے جائیں گے. یعنی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یعنی کہ سیکنڈ کلاس جو ہے وہ بھی کھا لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے یہ گٹلیاں اور بیکار کھجوریں ہیں. پھر ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث معزز لوگوں کا دنیا سے چلے جانا اور حقیر لوگوں کا منظر عام پہ آنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بے حیائی اور بخل ظاہر ہو جائے. بے حیائی اور بخل، یہ پیچھے بھی ہم اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں. امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا، اور جو بے ایمان ہوں گے وہ ٹرسٹ وردی بن جائیں گے. وعول ہلاک ہو جائیں گے اور تحوت منظر عام پر آ جائیں گے. صحابہ نے کہا کہ یہ وعول اور تحوت کیا ہے؟ وعول اور تحوت، آپ نے فرمایا وعول سے مراد سردار اور معزز لوگ ہیں، اور تحوت سے مراد وہ لوگ جو لوگوں کے پاؤں تلے تھے، یعنی ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. یعنی جو واقعی نوبل قسم کے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، وہ تو چلے جائیں گے، اور جن کو کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا اور جن کی کوئی وقت اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ لوگ سامنے منظر پہ آ جائیں گے. اور یہ آپ دیکھیے کہ ہر شعبے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر بیماریوں اور مشقتوں کی کثرت ہو جائے گی، ایک اور علامت. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا کٹھن زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے کہ دجال آ جائے تاکہ قیامت کا جلدی آئے. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے، یعنی آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے لوگ دجال کے آنے کی تمنا کریں گے. اسی طرح موت کی بھی تمنا کی جائے گی کہ کاش ہم مر ہی جاتے. سلسلہ صحیحہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے اور کہے کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا. اور یہ بات وہ اللہ سے ملاقات کی محبت میں نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ سے ملاقات تو مر کے ہی ہو سکتی ہے نا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص دیندار ہوتے ہوئے یا اللہ کے تقرب کی دعا کرتے ہوئے دنیا سے جانا چاہے، بلکہ آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے ستایا ہوا ہوگا تو مرنا چاہے گا. علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ دینداری کی وجہ سے موت کی تمنا کی جا سکتی ہے. یعنی کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ دینداری کی وجہ سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں امام بخاری کے بارے میں. امام نووی یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کراہت نہیں. امام بخاری کا واقعہ یوں ہے کہ بخارا کے لوگوں نے امام بخاری پہ تہمت لگا دی کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، کہ قرآن اللہ کی کریشن ہے، جبکہ یہ غلط الزام تھا. تو یہ اتنا، ایک تو جھوٹا الزام تھا، دوسرا اس کو اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا گیا، اتنا اس کا پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ شہر میں ایک ہنگامہ مچ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک غلط بات ایک شخص بولتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو اس طرح لے لیتے ہیں جیسے یہ بہت بڑا سچ ہو، اور بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے سے آگے پھیلائے جاتے ہیں. استلقونہ بألسنتکم. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو امام بخاری کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے، حالانکہ وہ ان کا اپنا وطن تھا، تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو سمرقند کے لوگوں نے ان کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور سمرقند کی ایک بستی خرتنگ جو تھی، یا خرتنگ، وہاں پر وہ مقیم ہو گئے. مخالفوں کا فتنہ وہاں بھی پہنچ گیا، لوگ وہاں پیچھے بھی آ گئے. جب انہوں نے دیکھا زمین تنگ ہو گئی ہے تو تہجد کے وقت دعا کی، اللہم ان الارض قد ضاقت علی بما رحبت فاقبضنی الیک. اے اللہ تیری زمین باوجود اس کے کہ کشادہ ہے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، اور 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ فوت ہو گئے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزری ہو، کس طرح لوگ بعض اوقات جینا تنگ کر دیتے ہیں. یعنی کتنا بڑا احسان ہے امام بخاری کا امت پر، آنے والی نسلوں پر، ہم سب پر، کہ صحیح علم ہم تک پہنچایا اتنی زیادہ محنت سے. شادی نہیں کی، بچے نہیں تھے، گھر نہیں تھا، ساری زندگی ایک طرح سے سفر میں گزاری، پردیس میں گزاری، اور جب سب کچھ کر کے واپس آئے تو آنے والوں نے یہ استقبال کیا، یعنی شہر والوں نے یا گھر والوں نے یہ استقبال کیا. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے اور صبر کا امتحان ہے کہ ہم سب کو بھی بعض اوقات ہم کسی بھی اچھے کام میں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ہم اس کا صلہ نہیں دیکھتے، کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، اور چھوٹی سی کسی بات کو غلط مطلب پہنا کر الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے، اور کوئی اس کی تحقیق بھی نہیں کرتا. پھر کہ کوئی آ کے پوچھ ہی لے، اللہ کے بندے آپ کہتے کیا ہو، آپ کا مطلب کیا، آپ نے یہ بات کس لیے کہی ہے. تو اتنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ، اتنے بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ اگر ایسی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں تو پھر ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو پیغمبر سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد علماء کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور امام بخاری کی آزمائش بھی اسی میں سے ایک ہے. پھر ہے دین کے چلے جانے اور نافرمانیوں کی کثرت کی بنا پر موت کی تمنا کرنا. ابن بطال اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص قبر والوں پر اس لیے رشک کرے گا اور موت کی اس لیے آرزو کرے گا کیونکہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور اسے اپنے دین کے چلے جانے کا خوف ہوگا، کیونکہ باطل اور اہل باطل غالب آ جائیں گے اور نافرمانیاں اور برائیاں ظاہر ہو جائیں گی. یعنی قبر والوں کو دیکھ کر انسان کہے گا کاش یہ میری قبر ہوتی. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے جب کسی کی بھی وفات کی خبر سنتے ہیں، کہ
خود کوئی ذکر کر رہا تھا مجھ سے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس بات میں کیا حقیقت ہے، کہ جیسے پاکستان میں اگر ہسپتال میں کسی کی کووڈ سے ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈاکٹرز یا نرسز یا گھر والے قریب نہیں جاتے، جیسے جمع دار ہوتے ہیں یا جو لو کلاس ورکرز ہوتے ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ کپڑے میں لپیٹ کے باکس میں ڈال کے کیل لگا کے اس کو قبرستان لے جاتے ہیں، نہ غسل ہے نہ کچھ ہے، اور پھر وہاں پر گھر والے یا چند لوگ جو ہیں وہ اگر جنازہ پڑھیں یا دعا کریں تو ان کو اجازت ہوتی ہے، نہ شکل دیکھ سکتے ہیں، نہ آخری وقت میں کوئی کلمے کی تلقین کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی، لیکن اس سے کسی کو بھی الزام نہیں دینا چاہیے کہ یہ یعنی اگر کسی کے اوپر ایسی کوئی تکلیف دہ وقت آ گیا ہو تو ہو سکتا ہے ان کی شہادت ہی کی موت ہو، اور شہید کو اگر غسل نہ بھی دیا جائے تو ان کا مقام اور مرتبہ پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کیا ہو، اور ہم صرف دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو، جیسے ہم نے موت کو بھی ایک شان و شوکت کی چیز بنا لیا کہ وفات کے وقت سارے بچے حاضر تھے، یہ بات کہی، ایسا ہوا ویسا ہوا، ایک لمبی کہانی سٹوری بنائی جاتی ہے نا ہمارے یہاں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ فلاں فلاں نے جنازہ اٹھایا اور جنازے میں اتنے لوگ تھے اور یوں دفن ہوا اور یوں پھول چڑھائے گئے قبر پہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یعنی دنیاوی شان و شوکت اور رونق ختم ہو گئی مرنے والوں کے ساتھ جو عموماً پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے لگائی جاتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مقام اللہ کے نزدیک نہیں، یہ تو غیب کا علم ہے نا۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ میرے علم میں آیا کہ کچھ لوگ پھر باتیں بھی بناتے ہیں کہ دیکھو کیا انجام ہوا، جنازہ بھی نہیں ہوا اور کیسی موت مرے، اور یہ اس طرح کی کوئی بات ذہن میں بھی نہیں آنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کی شہادت کی موت ہو، نہیں غسل ہوا، نہیں تیمم ہوا، کوئی بات نہیں، آگے اگر قبر میں رونق ہے، خوشی ہے، اور آگے اللہ کے یہاں مقام ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے سارے گناہ دھل گئے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چیزوں کو صرف ظاہری نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے جنازے میں کتنا ہنگامہ تھا اور کتنے محبت کرنے والے پہنچے، ٹھیک ہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں بخشش کی امید، لیکن پتہ نہیں ان میں سے کتنوں کو بخشش کی دعا بھی آتی جو اس وقت سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا انجام اچھا کرے اور اپنے مرتے وقت کلمہ نصیب کرے، چاہے کتنے بھی لوگ اگر ساتھ کھڑے ہوں، نہ تو کوئی موت سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی منہ سے کلمہ نکلوا سکتا ہے، یہ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم زندگی میں ذکر کرنے کے عادی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنا ذکر اپنی دی ہوئی توفیق سے منہ پر لے آئے گا۔ تو اس وقت کی تیاری کے لیے کلمے کو عام طور پر بھی اس کی تسبیح کرنی چاہیے اور کثرت کرنی چاہیے، تاکہ مرتے وقت منہ پہ جاری ہو جائے، منہ سے بولنا مشکل ہو، کیونکہ جو لفظ ہم زیادہ بولتے ہیں نا ان کی جو ادائیگی ہے وہ آسان ہوتی ہے جتنی زیادہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو قبر میں ہوگا اس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش یہ میری قبر ہوتی اور میں آج یہاں ہوتا، یا کسی کے جنازے پہ بہت اچھی دعا ہوئی ہو یا زیادہ جنازہ ہو تو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ قیامت کے قریب لوگوں کی حالت ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا خاتمہ بخیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان احادیث کے بارے میں اگر کوئی بات آپ کرنا چاہیں موسٹ ویلکم۔ مائک کہاں ہے؟ جی کسی کو چاہیے؟ اچھا صفیہ کو دیجیے۔ السلام علیکم استاذہ۔ استاذہ یہ ابھی عید کے بعد ایک ہفتے بعد کی بات ہے کہ ہمارے ادھر بیک ہوم میں گاؤں میں ہی نا مطلب ایک ینگ تھا شخص، اس کے کڈنی پرابلم تھا تو کافی سیریس ہو گیا، تو اس کو لاہور لے گئے، وہاڑی کے مطلب وہ رہنے والے ہیں لاہور، اس کو علاج کے لیے لے کے گئے، تو لیکن اس کا اینڈ پہ یہ نہیں تھا کہ اس کو کرونا ہے، آخری ڈے انہوں نے ڈائگنوز کیا اور اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ادھر سے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ انہوں نے وہیں کیا اور ایمبولینس میں لے کے آئے، وہ ایک ٹیم کے ساتھ ہی آئے لوگ،
اور انہوں نے مطلب گھر والوں کو پھر سیدھا قبرستان گئے اور وہاں چند لوگوں نے دور دور کھڑے ہو کے اس کی نماز ادا کی، اور پھر یہاں تک کہ اس کے گھر پہ بھی انہوں نے وہ گارڈ کھڑے کیے کہ کوئی ان کے پاس تعزیت کے لیے نہ جائے، اور کتنے 2-3 دن تک ایسے ہوتا رہا، اور پھر جب ان کا مطلب سب کا گھر والوں کا بھی ٹیسٹ ہوا یہ وہ، تو پھر جا کے تو یہ واقعی بہت تکلیف دہ باتیں ہیں، پتہ نہیں چلتا اس کا مطلب کڈنی کا تھا اس کو، اور اچانک اس کا یہ ڈائگنوز ہوا اور ایسے، اور پھر وہ یہاں تک کہ گاؤں کو بھی پورے کو سیل کیا کہ یہاں یہ ایک کیس ایسے ہوا ہے تو مطلب اور کچھ نہ ہو، تو بہت ڈراؤنی یہ بات تھی ہمارے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔